بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک چھلاوے کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون شکاری تھا اور کون شکار تھا۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی چھلاوا۔ یاسمین آج دفتر سے گھر واپس جاتے ہوئے بہت خوف زدہ تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ اماوس کی رات خون آشام بد روحیں اور جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے اور ہم سب بینک کے آفس میں بیٹھے اپنے کام کو مکمل کر رہے تھے۔ بینک کی ملازمت میں پرکشش مشاہرہ اور دیگر مراد کے ساتھ ساتھ ایک یہ پرابلم بھی ہے کہ جب تک کام ختم نہ ہو اور تمام سٹیٹمنٹس مکمل نہ ہو جائیں ہم گھر نہیں جا سکتے۔ اور یہ تو سال کا آخری دن تھا اور ہمیں تمام بکس کو مکمل کرنا تھا۔ ہر کوئی اپنے کمپیوٹر میں گم تھا۔ یوں بھی بینک کی اس برانچ میں یہ میرا پہلا ماہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی میں اس برانچ میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں اس بینک کی ایک چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی برانچ میں بڑی تگ و دو کے بعد جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور وہاں تقریباً 1 سال کام کرنے کے بعد میری قسمت نے یاوری کی اور مجھے اس بڑے شہر کی ایک مصروف برانچ میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا اب میں سب کو اپنی کارکردگی سے متاثر کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسی بینک میں میری ملاقات یاسمین سے ہوئی۔ جدید تراش خراش کا لباس، کندھوں تک کٹے ہوئے ریشمی بال، دمکتے گال، اٹھتی ہوئی ناک، بھرا بھرا سا جسم۔ جب کبھی وہ اٹھ کر میری میز کی طرف آتی تو میرا دل اچھل کود مچا دیتا۔ یاسمین کو اس برانچ میں تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن ہر ایک کے ساتھ اس کی بے تکلفی یوں تھی کہ جیسے وہ سب کو برسوں سے جانتی ہو۔ کام مکمل ہو چکا تھا اور اب سب لوگ اپنے اپنے گھر کو جانے کی سوچتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی تھی جب یاسمین نے ایک دم اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ میں نے تھوڑی دیر تازہ ہوا میں بیٹھنے کی تجویز دی تو یاسمین کو غصہ آ گیا اور وہ بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کافی رات گزر چکی ہے اور تم شاید نہیں جانتے مجھے ہمیشہ سے اماوس کی رات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ گھر کیسے پہنچوں گی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے محسوس ہوئے۔ تمہارا مطلب ہے اس اندھیری رات میں ڈرائیونگ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھوت، پریت، چڑیلیں، چھلاوے، یاسمین نے اس قدر سنجیدہ لہجے میں کہا کہ میں بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ بتانے لگی، ہر سال ایک خاص مہینے میں جس کا علم صرف خاص صاحب علم لوگوں کو ہوتا ہے، اماوس کی رات بد روحیں، چڑیلیں، جنات اور چھلاوے شیاطین کے پیروکار اپنے ٹھکانوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور جو انسان ان کی راہ میں آئے وہ اس کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ بتانے لگی، میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں سنا تھا کہ اس دنیا میں ہر 10واں انسان کسی نہ کسی طرح کالے علم سے تعلق رکھتا ہے۔ یاسمین کے خوف پر مجھے ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس کے بیان کی سنجیدگی نے مجھے کسی قسم کے مذاق سے روک دیا۔ ارے یہ سب ٹی وی والے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو اتنا سنجیدگی سے مت لو۔ ٹیلنگ کاؤنٹر پر بیٹھی فریدہ بولی تو یاسمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جنات، چڑیلیں اور شیطان کے پیروکار اپنا جشن پہلے سے مقررہ جگہ پر مناتے ہیں، جہاں وہ معصوم لوگوں کو قربان کرتے ہیں اور ان کو شیطان کے سامنے بھیٹ چڑھانے سے پہلے ان پر تشدد کرتے ہیں۔ یاسمین نے پہلے سے زیادہ خوف زدہ لہجے میں کہا تو مجھے اس پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ اگر ایسا ہے تو ان شیطانی کام کرنے والے انسانوں کو پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ ان کے متعلق کوئی خبر کیوں نہیں چھپتی؟ میں نے تو کبھی کوئی بات پہلے ایسی نہیں سنی۔ یاسمین نے گھور کر میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ کہنے لگی، وہ اس لیے کہ یہ سارے کام اور کارروائیاں ہمارے ادراک اور ہماری سوچوں سے ماورا ہیں۔ یہ لوگ اور ان کے کام ہمارے احاطۂ سوچ سے باہر ہیں۔ اسے مذاق مت سمجھو۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں پہلے سے ہی ڈری ہوئی ہوں اور اس قسم کی باتیں سننے کے بعد تو اکیلے اور تنہا جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ حالات میرے حق میں ہوتے جا رہے تھے۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ یاسمین مجھے اپنے گھر میں مدعو کرے۔ میری نظر بار بار یاسمین کی خوبصورت
بلوری گردن کی طرف اٹھ رہی تھی، کیونکہ اے سی چلنے کے باوجود وہ اپنے ماتھے اور گردن پر یوں رومال پھیر رہی تھی جیسے اس کو پسینہ آ رہا ہو۔ اسٹاف کے سارے ممبران، چاہے وہ مرد تھے یا عورت، یاسمین کے اس بے بنیاد خوف پر اس کو تسلی اور دلاسا دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی اس حالت سے محظوظ ہو رہے ہوں، لیکن بظاہر سارے اس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ یاسمین کی یہ حالت میرے منصوبے کی تکمیل میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ سارے لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، یاسمین بھی چلی جاتی، لیکن اس کا خوف اس کو روکے ہوئے تھا۔ مینیجر صاحب بھی جاتے جاتے یاسمین کے پاس رکے اور پھر مجھے مخاطب کر کے بولے، آپ ہی اس بیچاری کو چھوڑ آؤ، ورنہ ساری رات یہیں بیٹھی ڈرتی رہے گی۔ یاسمین اپنی چھوٹی سی کار میں سوار ہو گئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے اپنی پرانی کھٹارا موٹر سائیکل پر چل پڑا۔ یاسمین نے بتایا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے جو جنوبی افریقہ میں رہنے والے اس کے تایا نے اسے گفٹ کیا تھا۔ یہ 2 منزلہ فارم ہاؤس چاروں طرف سے درختوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر سے باہر چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں تک ایک کچی سڑک جاتی تھی۔ فارم ہاؤس کے سامنے پہنچ کر یاسمین نے بیرونی دروازے کا تالا کھولتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ کیا اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ میں نے پوچھا۔ میری نظریں بار بار اس کی گردن کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آج میری دلی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ یاسمین نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر بولی، کیوں نہیں، میں اتنی مہمان نوازی ضرور جانتی۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یاسمین میرے پیچھے تھی۔ بجلی کے بٹن کمرے کی دوسری طرف ہیں، کیا تم زحمت کرو گے؟ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں اندھیرے کمرے میں آگے بڑھا۔ باہر سے آتی ہلکی روشنی میں چیزوں کے صرف سائے لہراتے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے اندر فرنیچر زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا فرنیچر دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہونے لگا۔ ڈرپوک یاسمین یہاں کیسے رہتی ہوگی؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ چیزوں کے سائے اپنی شکلیں بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن میں یاسمین کو بچا کر اس کے گھر تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی بات میرے لیے باعث اطمینان تھی۔ میں ٹٹول کر دیوار تک پہنچا اور بجلی کا بٹن دبا دیا۔ روشنی ہوتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھانے لگے۔ میں بھون چکا رہ گیا۔ درجن بھر لوگ دائرہ بنا کر میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور وہ سیاہ لمبے لبادوں میں ملبوس تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر شیطانی تصاویر آویزاں تھیں۔ ان سارے لوگوں نے بیک جنبش اپنے ہتھوڑے بلند کیے اور میری طرف بڑھنے لگے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے فوراً ہی یاسمین کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے ہم دونوں پھنس گئے ہوں۔ راستہ تو خیریت سے گزر گیا تھا، لیکن منزل پر پہنچ کر ہم قابو آ گئے تھے۔ میں نے کن اکھیوں سے یاسمین کی طرف دیکھا اور الٹے پاؤں چلتا ہوا ان سیاہ لبادہ پوشوں سے دور ہٹنے لگا۔ یاسمین نے اطمینان سے میری طرف دیکھا، آگے بڑھی اور میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، اب تو تم کو شیطان، جنات، بدروحوں اور چھلاووں پر یقین آ گیا ہوگا۔ یاسمین کا چہرہ ایک دم کراہت آمیز ہو گیا تھا۔ اماوس کی رات شیطان کا جشن ہوتا ہے، اب تو تم کو یقین آ جانا چاہیے۔ یاسمین نے ایک مکروہ قہقہ لگایا اور پھر بلند ہوتے ہوئے ہتھوڑوں کے نیچے آنے سے پہلے اس نے اپنے لمبے ناخن اور نوکیلے پیلے دانت میری گردن میں اتار دیے۔ میں پوری طرح سے چیخ بھی نہ سکا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے سے پہلے میں نے یاسمین کے دانتوں سے خون ٹپکتے ضرور دیکھا۔ وہ ایک چھلاوے کے دانت تھے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی چھلاوا۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پراسرار اور خوفناک کہانیاں بروقت آپ تک پہنچ سکے۔